مائن آف نالج کے معزز سامعین السلام علیکم۔ چینی فلسفی لاؤ تزو علم، حکمت اور دانش کا عظیم مینارہ اور تاؤ ازم کا بانی تھا۔ اس کے فلسفے کا اہم ترین پوائنٹ یہ تھا کہ قدرت اور دنیا کے ساتھ ہم آہنگی کے لیے کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ تاؤ کے معنی راستہ یا طریقے کے ہیں، وہ راستہ یا طریقہ جو کامیابی کا راستہ ہے، فطرت کا راستہ ہے، حکمت کا راستہ ہے۔ اس مقصد کے لیے اس نے اپنی کتاب تاؤ دی چنگ لکھی جو حکمت کا خزانہ ہے۔ اس کو داؤ دی جنگ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے خاص نکات میں امن، سکون، فطرت کے ساتھ ہم آہنگ رہنے کا گر بیان کیا گیا ہے، کیونکہ ہمارے اکثر مسائل فطرت سے بغاوت اور قدرت سے غیر ہم آہنگی کی وجہ سے پیش آتے ہیں۔ پہلا سبق تاؤ کی تعلیمات کا یہ ہے کہ آپ کو جو کچھ مطلوب ہے وہ آپ ہی کے اندر ہے۔ آپ ہی وہ انمول خزانہ ہے جس کا بوجھ پہاڑوں نے اٹھانے سے انکار کر دیا تھا۔ اس خزانے کو کھوجنے کا سفر شعور ذات یا خودی کہلاتا ہے، جو اقبال کے تصور خودی سے بھی مطابقت رکھتا ہے۔ لاؤ تزو کہتا ہے کہ دوسروں کو جاننا ذہانت ہے، جبکہ خود کو جاننا حقیقی ذہانت ہے۔ دوسروں کا آقا بننا طاقت ہے، خود کا آقا بننا حقیقی طاقت ہے۔ سامعین کرام، یہ وہی تھیم اور ٹاپک ہے جو تواتر کے ساتھ آپ کو ہماری ویڈیوز، خصوصاً کتابوں کے خلاصے جیسے نپولین ہل کی کتاب تھنک اینڈ گرو رچ اور جوزف مرفی کی کتاب دی پاور آف یور سب کانشیس مائنڈ اور رابن شرما کی کتاب دی مونک ہو سولڈ ہز فراری کا مرکزی خیال بھی ہے۔ ان کتابوں کے قصوار خلاصے دائیں طرف جانب لنک میں اور ہمارے چینلز پہ موجود ہیں کہ کیسے خودی کا عرفان اور خود شناسی کا وجدان حاصل کیا جائے۔ ہر کلچر میں لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، کامیاب ہو رہے ہوتے ہیں اور خوب پھل پھول رہے ہوتے ہیں، دولت میں یا کاروبار وغیرہ میں۔ یہ سب تاؤ کے مطابق یانگ کہلاتا ہے، جو اندرونی اور بیرونی فیکٹرز کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ہر شخص اس خوشحالی کو پا سکتا ہے جو اس کا یعنی یانگ کا نسخہ پالے۔ چائنیز نظریہ یینگ اور یانگ بتاتا ہے کہ قدرت دوہرا متضاد نظام رکھتی ہے جو باہم مربوط اور آزاد قوتوں پہ مبنی ہے، منفی اور مثبت طاقتوں پر۔ دوسرے الفاظ میں دو آدھے حصے مل کر ایک پورا حصہ بنتا ہے۔ یینگ اور یانگ ہمیشہ وقت کے ساتھ بہتے ہیں۔ اگر ایک حصہ آگے بڑھتا ہے تو دوسرا گھٹتا ہے اور اس طرح توازن موجود رہتا ہے۔ فطرت کی طرح انسانی زندگی بھی توازن مانگتی ہے، جو انسانی زندگی کا بھی بنیادی جزو ہے۔ اس توازن کو قائم رکھنے کے لیے ریاضت ضروری ہے اور یین کو خود میں پیدا کرنے کے لیے، جو دراصل ذاتی تجربے کا نام ہے، آپ کو آہستہ آہستہ خود میں تبدیلی لانی ہوگی، خود کا اظہار کرنا ہوگا۔ تنہائی اور خاموشی کی عادت سے لطف اندوز ہونا سیکھنا ہوگا، تاکہ جب ہمیں کام کرنا پڑے تو ہماری پوری توانائی اس کام پر مرکوز ہو اور بہترین نتیجہ مل سکے۔ یہی بہترین نتیجہ آپ کو کامیاب کرے گا، کیونکہ آپ کی توانائی بیکار باتوں، سوچوں اور کاموں پہ ضائع ہونے سے بچ جائے گی۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ آپ جب درگزر کرنا اور معاف کرنا اور فراموش کرنا سیکھ جائیں گے تو آپ پوری طرح آزاد ہو جائیں گے۔ چیزوں کو قدرتی طور پہ ہونے دیں اور فطرت کو اپنا کام کرنے دیں۔ قدرت سے نہ کہیں کہ ایسا کرے، بلکہ قدرت کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں اور اس کے فیصلوں پہ راضی رہیں۔ آپ کا کوئی کام نہیں ہو رہا تو قدرتی فیصلہ ہے۔ قدرت تو اپنے مطابق چلانے کے بجائے، قدرت کے فیصلوں کو بدلنے کے بجائے خود کو بدلیں اور فطرت کے مطابق چلیں۔ جب آپ قدرت کے فیصلوں کو چیلنج کرنا چھوڑ دیں گے تو آپ جیت سکتے ہیں، ورنہ ہار آپ کا مقدر ہے۔ انلائٹمنٹ کے معنی ہے زندگی کے بوجھ کو اس روشنی سے ہلکا کرنا، اس دنیا میں اور زندگی کے تاریخ پہلوؤں کو بھی روشنی بخشنا۔ مگر ہم کیسے خود کو روشن خیالی سے منور کریں؟ ہم زندگی کے بوجھ کو کیسے اپنی روشن خیالی سے منور کریں اور اپنے کرداروں کو چمکتا دمکتا بنائیں؟ اس سلسلے میں سب سے اہم چیز ہمیں اپنی تمام لگاؤ، منسلکہ اور پیار والی چیزوں کا جائزہ لینا ہوگا۔ ہمیں جن چیزوں کی خواہش اور جن چیزوں سے پیار ہے اور جو ہمارے اندر درد پیدا کرتی ہیں۔ یہ لگاؤ تین طرح کے ہوتے ہیں، ایک شہرت کا یا اپنی پہچان کا خبط اور لگاؤ، دوسرا تحفظ کی خواہش یا لگاؤ، اور تیسرا لوگوں کو قابو کرنے کی خواہش۔ ان تمام منسلکہ اور لگاؤ والی چیزوں سے بے پرواہ ہو کر ہی آپ خوش رہ سکتے ہیں اور کامیاب ہو سکتے ہیں۔ مگر بے پرواہ ہونے کا مقصد یہ ہرگز نہیں کہ آپ بے حس اور بے درد بن جائیں، بلکہ ان منسلکہ اور لگاؤ سے بے پرواہ ہو کے آپ کا دل اور زیادہ کھل جاتا ہے اور آپ کھلے دل کے ساتھ بہتر انسان بن جاتے ہیں اور دنیا کو اونچی اور گہرائی والی نظر سے دیکھنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔
اب آپ کنویں کے مینڈک بن کے اپنی فیملی، اپنی کمیونٹی اور اپنے ملک کے بارے میں سوچنے کے بجائے سمندر کی طرح وسیع القلب بن کے پوری دنیا اور پوری کائنات کے بارے میں سوچنے لگ جاتے ہیں۔ قناعت یعنی آپ کے پاس جو کچھ ہے اس پر راضی رہنے سے آپ خوش رہتے ہیں، اور یہی اصل امیری کا راز ہے۔ تیسرا سبق یہ ہے کہ اپنے پر لگے لیبل اور چھاپ مٹا دیں، ذات پات کے سیاسی، مذہبی، لسانی تیاگ دیں۔ لاؤ ژو کہتا ہے جو خود کو جو لیبل یا چھاپ سے منسلک کرتا ہے وہ جان ہی نہیں سکتا اپنی اصل حقیقت اور اپنی اصل ہستی کو۔ یہ چھاپ اور لیبلز آپ کے دماغ کی اختراع اور راستے کی رکاوٹ ہیں۔ ہم خود پر مختلف چھاپ لگا کے فخر محسوس کرتے ہیں، جیسے یہ لیبل ہے بہترین باپ کا، بہترین افسر یا بزنس مین کا، یا لیبل جیسے ناکام لوگوں کے لیے کہ یہ ناکام لوزرز ہیں، نکمے ہیں، گڈ فار نتھنگ ہیں۔ ہم انہی لیبلز کے ذریعے خود کو اور دوسروں کو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ کبھی نیگیٹو لیبلز ہوتے ہیں، کبھی پازیٹو۔ ہم جو سوچتے ہیں، جو سرگوشیاں خود سے کرتے ہیں، اس کا ہمارے حواس اور ہستی پہ گہرا اثر ہوتا ہے، اور یہی ہماری کامیابی اور ناکامیوں کو تعین کرتے ہیں۔ لیبلز دراصل مخصوص تجربات کا نتیجہ ہوتے ہیں، لہٰذا یہ ہر وقت درست نہیں ہو سکتے، ہر حالات میں درست نہیں ہو سکتے۔ بغیر کسی لیبل کے آپ آزاد ہوتے ہیں نئے تجربات اور نئے جذبات کے اظہار اور ان سے سیکھنے کے لیے، کیونکہ آپ جب کسی چیز یا سامان کے بغیر حرکت کرتے ہیں تو آسانی اور تیزی کے ساتھ حرکت کر سکتے ہیں۔ چوتھا سبق یہ ہے کہ برائی کی طرف توجہ دینا بند کر دیں، یوں وہ خود ہی غائب ہو جائے گی۔ آپ جتنا برائی پہ توجہ دیں گے وہ اور زیادہ ممتاز ہوگی۔ برائی کو بالکل نظر انداز کر دیجیے، اس کی مخالفت کرنے سے ہی آپ اس کو تقویت دے رہے ہوتے ہیں۔ ہمارا اپنا ایک روحانی سیارہ ہوتا ہے، حالہ ہوتا ہے، جسے لاؤ ژو یون سن کہتا ہے۔ یہ ہماری روح میں داخل ہوتا ہے اور روح سے جسم میں داخل کر دیتی ہے، اور یوں حقیقت کا اظہار ہوتا ہے۔ تاؤ کے ماننے والے دو چیزوں پہ توجہ دیتے ہیں، ایک وہ یون سن، وہ روحانی سیارہ یا حالہ جو روحانی دنیا اور جسمانی دنیا کے درمیان ایک واسطے کا ذریعہ ہے، اس کے اور اپنے جسمانی وجود کے درمیان فاصلے کو کم یا ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ براہ راست قدرت سے رابطے میں آ جائیں، تاکہ وہ بہتر اور بھرپور توانائی اور صلاحیتوں سے بھرپور زندگی گزار سکیں۔ پھر وہ اس توانائی سے حاصل شدہ نتائج اور کامیابی کو یون سن یا قدرت کو لوٹاتے ہیں لوگوں کی مدد کر کے۔ لاؤ ژو کے مطابق اچھائی وہ ہے جو تاؤ کے راستے کے ساتھ بہتی ہے اور چلتی ہے، جبکہ برائی وہ ہے جو تاؤ کے راستے میں مزاحمت کرتی ہے۔ بعض اوقات برائی اپنے اندر اچھائی سموئے ہوئے ہوتی ہے، تاہم برائی کو جاننا اس لیے ضروری ہے کہ آپ اچھائی کو پہچان سکیں اور جان سکیں کہ کیا آپ کے لیے اچھا نہیں ہے جو آپ کو برائی کی صورت میں نقصان پہنچاتا رہے گا۔ جان لیں برائی کبھی غائب نہیں ہوتی، اور آپ اسے نظر انداز بھی نہیں کر سکیں گے، مگر آپ خود کو طاقتور بنا کے اس کی ٹیمپٹیشن سے بچ کر اسے شکست دے سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو برائی کی ترغیبات سے بچنا ہوگا۔ پانچواں سبق یہ ہے کہ رحم دلی اور ہمدردی ہمیشہ کامیاب ہوتی ہے۔ الفاظ میں نرمی، اعتماد پیدا کریں۔ یہ اعتماد پیدا کرتی ہے، سوچ میں نرمی، وسیع القلبی پیدا کرتی ہے، اور دینے اور عطا کرنے میں رحم دلی محبت پیدا کرتی ہے۔ لازوال اور بے لوث رحم دلی اور وسیع القلبی کا عظیم قدرتی مظہر پانی ہے، جو جس جگہ بہتا ہے سب چیزوں کو سیراب کرتا ہے، جانوروں اور پودوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، راستے کے بغیر کسی معاوضے یا سراہے جانے کی خواہش کے۔ جو کوئی بھی انسانیت کے لیے محبت اور دردمندی رکھتا ہے وہ حکمت سے نوازا جاتا ہے۔ لاؤ ژو کے نزدیک عقل مند دوسروں کو خود سے پہلے اہمیت دیتے ہیں، اس طرح وہ دراصل خود ہی کو اہمیت دے رہے ہوتے ہیں، کیونکہ کائنات کا خالق ان کو اہمیت دے رہا ہوتا ہے۔ اور کیونکہ یوں اگر ہر کوئی دوسرے کو اہمیت دے تو فطری اور قدرتی راستہ حاصل ہو جاتا ہے، اور انسان ایک دوسرے سے محبت اور اتحاد کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں جو خالق کو مطلوب ہے۔ یہ بظاہر کمزوری کی علامت ہے، مگر یہ دراصل انسانی طاقت ہے۔ چھٹا سبق، اپنے آپ پہ فخر کریں اور اپنے آپ کو اہمیت دیں۔ اپنی الگ شناخت قائم رکھیں، لوگوں کی پرواہ کیے بغیر۔ لاؤ ژو کے مطابق اگر آپ لوگوں کی پرواہ کریں گے کہ وہ آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں تو آپ کبھی ترقی نہیں کر سکیں گے، کیونکہ آپ ان کے ذہنی غلام بن جائیں گے، اور غلام ترقی نہیں کرتے، آقا ترقی کرتے ہیں۔ اگرچہ اس میں کوئی مذائقہ نہیں کہ آپ چاہیں کہ لوگ آپ کو پسند کریں، مگر اگر لوگ یہ چاہیں کہ آپ معاشرے کے رنگ میں رنگ کر دھوکہ فریب، رشوت، پارٹی بازی اختیار کر لیں تو اپنے اصولوں پہ سمجھوتہ کرنا آپ کے لیے زہر قاتل ہے۔ اپنے فیصلے خود کیجیے، نہ کہ لوگوں کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے، اور لوگ ان فیصلوں سے متفق نہ ہوں چاہیں،
تو ان لوگوں پہ توجہ دینے کی قطعاً ضرورت نہیں. جان لیں یہ زندگی آپ کی ہے اور آپ ہی اس کے آقا ہیں، اور اپنی زندگی آپ ہی بہتر جان سکتے ہیں. اپنا بھلا اور اپنا برا آپ سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا، اور آخر کار آپ کی ذات کا جواب بھی خدا کے ہاں آپ ہی نے دینا ہے. لہٰذا لوگوں کی پرواہ کرنا چھوڑ دیں، لوگوں اور زمانے کے حساب سے فیصلہ نہ کریں، بلکہ اپنے خیالات حالات کے مطابق ذہانت کے مطابق فیصلے کریں. خود پہ یقین رکھیں، خود کو قابل سمجھیں، آپ کو دوسروں کو قائل کرنے کی ضرورت نہیں. خود سے مطمئن رہیں، اپنے ضمیر کی آواز سنیں، آپ کو دوسروں کے ماننے یا ماننے کی حاجت نہیں. 7واں سبق ذہانت اور سمجھ بوجھ نرمی اور رحم دلی سے حاصل ہوتی ہے. عقل مند وہ ہے جو جانتا ہے کہ میں کچھ نہیں جانتا، صرف احمق ہی سب کچھ جانتے ہیں. لاؤسو نے ایک عظیم کہاوت بیان کی ہے 2 جڑواں بھائیوں کی. ایک محبت کرنے والا رحم دل اور قابل اعتبار ہے، لوگ مشکل میں اس کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ انہیں مایوس نہیں کرتا. دوسرا دھوکے باز، مکار اور برے کاموں میں ماسٹر ہے، کیونکہ اس کا خیال ہے کہ وہ بہت عقل مند اور چالاک ہے. اور اس کا رحم دل بھائی جو اپنی خوبیوں کی وجہ سے قدرت کی طرف سے ہر نعمت سے نوازا گیا ہے، صرف قسمت کی وجہ سے کامیاب ہے، جبکہ اس کا کوئی کمال نہیں. اصل کمال تو اس کا یعنی احمق اور ناکام آدمی کا ہے. یہ اسی لیے ناکام ہوتے ہیں کہ وہ تمام عمر اسی تکبر میں مبتلا رہتے ہیں کہ وہ بہت عقل مند، پڑھے لکھے، جاننے والے اور باکمال شخص ہیں. یہی ظلم ان کی ناکامی کا سبب بنتا ہے، یہی ظلم ان کو مکاری اور دھوکے بازی پہ آمادہ کرتا ہے. یہاں یہ جاننا ضروری ہے کہ ایک شخص زیادہ ذہین ہوتا ہے دوسرے کے مقابلے میں. یہ کہنا ایسا ہے کہ گویا خدا اور قدرت سب کے لیے یکساں سلوک نہیں کرتی. ناکام بھائی میں زیادہ وقت ہو سکتی ہے مگر قسمت کا ساتھ نہیں. دوسرے پر زیادہ قسمت مہربان ہو سکتی ہے جبکہ اس کی وقت نہ ہو اور اس میں کوئی ورد بھی نہ ہو. لاؤسو کہتا ہے آپ کی کامیابی آپ کی ذہانت کا نتیجہ نہیں، نہ ہی کسی کی بیوقوفی اس کی ناکامیوں کو نتیجہ ہے، کیونکہ دنیا کے بڑے بڑے بیوقوف بھی بعض اوقات کافی کامیاب ہو جاتے ہیں. یہ سب قدرت کے کام ہیں. قدرت کے انعام حاصل کرنے کا اہم ذریعہ انسانیت کے لیے محبت اور رحم دلی ہے. کامیاب بھائی اپنے اس وصف کی وجہ سے کامیاب ہے، یہی وصف روح کی تبدیلی اور عرفان ذات کا ذریعہ بھی ہے. لہٰذا تکبر وہ بدترین وصف ہے جو محبت اور رحم دلی کی راہ میں بڑی رکاوٹ ہے. متکبر شخص کی بڑی نشانی اس کا غصہ اور اداسی ہے. غصہ اسے ہر وقت لوگوں سے نفرت اور لڑائی پہ آمادہ رکھے گا، جبکہ اداسی اسے رب اور لوگوں سے ناشکری پہ مائل رکھے گی. 8واں اصول ایک آفاقی سچ ہے کہ تبدیلی قدرت کا اہم اصول ہے. اسے خوش دلی سے قبول کریں، چاہے بظاہر یہ تکلیف دہ ہی کیوں نہ ہو. قدرت ایک دروازہ بند کرتی ہے تو کئی دروازے کھولتی ہے، مگر ہم بند دروازے کو دیکھنے اور اس پہ افسوس کرنے میں اس قدر مشغول ہوتے ہیں کہ ہم نئے دروازے اور مواقع دیکھ نہیں پاتے. ہم میں سے اکثر لوگ اپنے آرام دہ حالت یا کمفرٹ زون سے نکلنا نہیں چاہتے، کیونکہ ہمارے لیے یہی بہتر آپشن نظر آتا ہے. کیونکہ نئی شروعات تکلیف دہ اختتام رکھتی ہیں اور ان کا انجام غیر یقینی ہوتا ہے، اس لیے ہم تبدیلی سے خوفزدہ ہوتے ہیں. حالانکہ ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ نئی تبدیلی بہترین ہوگی ہمارے لیے. جان لیں ہر تبدیلی اپنے اندر معنی رکھتی ہے اور اہم ہوتی ہے. یہ زندگی کے نئے تجربات سکھاتی ہے اور یہ نئی شروعات ہو سکتی ہیں، ایک نئی سمت ہو سکتی ہے، ایک نیا بہتر موقع ہو سکتا ہے، ایک نئی زندگی ہو سکتی ہے. آپ ہو سکتے ہیں اس کے ذریعے جو آپ کے اپنے گمان میں نہ ہو. آپ کا نیا ورژن اور آپ کی زندگی کی بہترین رخ دینے والی تبدیلی سمجھ کر ہر تبدیلی کو خوش آمدید کہیں. اگر بہتر نہ صحیح ایک مختلف تجربہ ضرور ہوگا جو آپ کو جینا سکھائے گا. 9واں سبق یہ ہے کہ اگر آپ لیڈ کرنا یا رہنما بننا چاہتے ہیں تو پہلے آپ کو اطاعت کرنا سیکھنا ہوگی، تبھی آپ لوگوں کو اطاعت کروانے کا فن حاصل کریں گے. اگر لوگوں پہ حکومت کرنی ہو تو لوگوں سے خود کو کمتر گردانیں، اس طریقے سے آپ بڑے بن سکیں گے. اس زمین میں لاؤسو سمندر اور دریا کی مثال دیتا ہے کہ وہ کیسے طاقتور ہوتے ہیں، کتنے بڑے ہوتے ہیں اور کتنے گہرے ہوتے ہیں. کیونکہ اگر پانی ہزاروں جھیلوں، پہاڑوں، جوہڑوں سے آ کر ان میں نہ ملے تو اس قدر طاقتور، گہرے اور بڑے نہ ہوں. سمندر اور دریا طاقتور اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ سب کچھ وصول کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں سب سے. لیڈر بھی اسی طرح اپنی طاقت لوگوں سے حاصل کرتا ہے. وہ لوگوں سے ان کے ٹیلنٹ کے مطابق کام لیتا ہے، ان کی توانائیوں کا رخ صلاحیت کے مطابق موڑ کے انہیں استعمال کرتا ہے. وہ جھک کے اپنا پیمانہ بڑھتا ہے، کیونکہ بقول اقبال صراحی سر نگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ.
لیڈر ہر ایک پہ توجہ رکھتا ہے اور غیر جانبدار ہوتا ہے. جان لیں رہنما کی سب سے بڑی صفت غیر جانبداری ہے. جب قرآن کہتا ہے اللہ الصمد تو اس کے معنی ہے وہ بے نیاز ہے، یعنی غیر جانبدار ہے. کافروں پر بھی قدرتی اصولوں کے تحت بارشیں برساتا ہے، رزق دیتا ہے، اگر چاہے تو انہیں ایک بوند پانی نہ دے. یہی غیر جانبداری رہنماؤں کے اصول ہیں کہ وہ قومیتوں، ذات پات اور رنگ و نسل کے بتوں سے آزاد ہو کے انسانیت کی بے لوث خدمت کریں. لیڈر سنتا بھی اور سناتا بھی، یعنی دو طرفہ واسطے کے تحت رہنمائی کرتا ہے کہ ہمیشہ فطرت کی لہروں کے ساتھ بہیں. جو آسان لگے وہی کریں اور جو مشکل لگے چھوڑ دیں. جو دل نہ چاہے اسے اس وقت تک ترک کر دیں جب تک دل کی طرف مائل نہ ہو جائے. اپنی فطرت کے خلاف نہ چلیں، نہ ہی اپنے اندر کی واضح قدرتی رہنمائی کو نظر انداز کریں. قدرت کے فلو کے ساتھ چلیں، ہمیشہ اسی کی روانی میں رواں ہو جائیں. قدرت نے آپ کی رہنمائی کا آپ کے اندر ہی مناسب انتظام کیا ہوا ہے. بجائے چیزوں کو اپنے حساب سے چلانے کے انہیں قدرتی طور پہ چلنے دیں. ہر روز ہمارے پاس کچھ چیزیں کرنے کی ہوتی ہیں، بجائے چیزوں کو جلد بازی اور زبردستی کرنے کے انہیں قدرتی رو میں بہنے دیں. کیونکہ قدرت نے ہر چیز اور کام کے ہونے میں ایک ترتیب رکھی ہے، وقت متعین کے ساتھ. اگر آپ اس ترتیب اور وقت کو سمجھ جائیں تو چیزوں زیادہ بہتر طور پہ سر انجام دے سکتے ہیں بغیر زیادہ محنت اور توانائی کے. مگر آپ اگر ترتیب کے خلاف جائیں گے تو زیادہ وقت اور توانائی ضائع ہوگی اور حاصل یا تو کچھ نہیں ہوگا یا آپ کی خواہش کے مطابق نہ ہوگا، چاہے آپ کتنی بھر کوشش کر لیں. مثال کے طور پہ اگر آپ کا لکھنے کا دل نہیں کر رہا ہے تو اس وقت نہ لکھیں، بلکہ واک کر لیں یا ریڈنگ کر لیں. یہ فطری ترتیب ہے کائنات کی، سے پہچانیں، پھر پوری توانائی کے ساتھ لکھائی شروع کر دیں. یہ وائی کا نظریہ ہے کہ قدرتی فلو میں چلیں، نہ کہ اس کے خلاف. لاؤسو کے مطابق قدرت نے کچھ کاموں کا وقت متعین کیا ہوا ہے جو کہ فوری عمل ذریعے اگر نہ کیے جائیں تو پھر ان مواقع کو کھو دیا جاتا ہے. کاہل و سست الوجود لوگ یا وہ کو فوری فیصلے کی قوت نہیں رکھتے، مواقع ضائع کر دیتے ہیں اور ناکام ہو جاتے ہیں. لہٰذا غور کریں کہ کب آپ کی کوشش لا حاصل ہوگی اور کب سود مند. جو لا حاصل ہو ان کی پیروی ترک کر یہاں تک کہ قدرت دوبارہ موقع فراہم کر دے، اور موقع ضائع چھوڑ دیں، کیونکہ جس نے موقع ضائع کر دی اس کو دوبارہ موقع مشکل سے ہی نصیب ہوتے ہیں. ہر موقع کو، ہر اپرچونٹی کو اویل کریں جیسے ہی وہ ملے. یہی قدرتی فلو ہے کہ قدرت جب موقع دیتی ہے تو اس کو فوراً اویل کیا جائے. یہی انلائٹنمنٹ ہے. سامعین کرام، ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن کو کلک کر لیجیے.